السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہم یہاں جا رہے تھے فارم ہاؤس پر، میرے ہسبینڈ کے فرینڈ میں پارٹی تھی، تو انہوں نے فیملی کو انوائٹ کیا تھا، تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، بچے بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے۔ تھوڑا باہر کی طرف تھا، ولیج کی طرف تھا، تو بس جیسے جیسے ہماری باربیکیو پارٹی کی میں نے جتنی بھی ریکارڈنگ کیا سب میں یہاں لگا رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، درمیان میں سکپ نہیں کرنا پیاری یوٹیوب فیملی۔ اچھا، مجھے اتنے دل دکھانے والے کمنٹس آ رہے ہیں نا، بہت زیادہ ایسے کمنٹس آ رہے ہیں کہ میں مجبور ہو گئی ہوں آج کی ویڈیو میں ان سب بہنوں کا جواب دینے کے لیے نا، کہ میری پیاری بہنوں جو کہہ رہی ہیں کہ تم نے کیوں اس آدمی سے دوسری شادی کیوں کی جب تمہیں پتہ تھا اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تم نے اس عورت کے حق میں ڈاکہ ڈال لیا، اس کے گھر میں کیوں گئی ہو، اور کیوں گئی ہو سسرال۔ تو ان سب بہنوں کو میں یہی کہوں گی کہ میری پیاری بہنیں، اللہ نہ کسی کی ایسی قسمت لکھے، اللہ نہ بنائے ایسی قسمت۔ کوئی بھی خوشی سے، کوئی بھی لڑکی خوشی سے شادی شدہ سے شادی نہیں کرتی، کسی بچوں کے باپ سے شادی نہیں کرتی نا۔ ہر انسان، ہر عورت کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے نا، 10 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ پلیز آپ لوگ ایسے کمنٹس کرنا چھوڑ دیں۔ ان سب کے لیے میری طرف سے ایک پیغام ہے نا، اللہ نہ کرے، میں آپ لوگوں کو بد دعا نہیں دے رہی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ خود یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کو جا کر پتہ ہوگا، احساس ہوگا ایسی عورتوں کا۔ آپ لوگ تو تہمت لگا دیتے ہو نا، گالیاں دے دیتے ہو، برا بھلا کہہ دیتے ہو دل کھول کے نا، کہ بس دوسرے کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، کہ اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے کیا نہیں گزر رہی نا، تو دلوں کے حال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے یا کوئی برا عمل کر رہا ہے، اس کا اجر دینے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے نا، تو آپ لوگ کیوں خود بن جاتے ہو نا انصاف دینے والے یا کسی کو برا کہنے والے نا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر میں نے کسی کے حق میں غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا نا۔ اور ہم اسلام کے خلاف بھی نہیں جاتے، ہمارے اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ برابری جانتے ہو اور اگر آپ اتنا رکھتے ہو کہ دونوں بیویوں کو برابر رکھ سکیں، دونوں فیملیوں کو، تو آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ہمارے اسلام میں ہے نا۔ تو میرے ہسبینڈ نے بھی کوئی خوشی سے یا کوئی بھاگ کر یا کوئی عشق کر کے مجھ سے شادی نہیں کی نا، تو انہوں نے بھی اپنی پہلی بیوی کی اجازت سے مجھ سے شادی کی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، جنہوں نے میرے پرانے ولاگ واچ نہیں کیے، خواہ مخواہ مجھے غلط کہتے ہو، مجھے قصوروار سمجھتے ہو، تو پیاری بہنوں آپ لوگوں کے لیے ہی میں یہ ولاگ بناتی ہوں کہ آپ لوگ میرے پرانے ولاگ جا کر واچ کریں، اس میں جا کر میری لائف سٹوری آپ سنیں نا، کہ میں نے کس حال میں شادی کی۔ اور ہاں، ایک اور میرے بھائی کا کمنٹس آیا تھا، انہوں نے کہا تھا سسٹر آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو ہر ولاگ میں، آپ یہی بتاتی رہتی ہو اپنی دوسری شادی کے بارے، اپنی ہسبینڈ کے پہلی بیوی کے بارے میں، اور آپ دوسری وائف ہو، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو نا؟ تو میرے پیارے بھائی، میرا کنیکٹڈ بھی ایسا ہے نا، سوری مجھے انگلش نہیں آتی، بہت کم آتی ہے، میں تھوڑا غلط بول رہی ہوں تو معذرت۔ میرا سیکنڈ وائف، میرے چینل کا نام بھی یہی ہے، اور میں اسی کے مطابق ویڈیو بنا رہی ہوں، اور میرے جو اتنے بھی ویورز ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، میری یہ سٹوری ہی سننا پسند کرتے ہیں، جو ڈیلی میرا ولاگ واچ کرنے والے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے میری لائف کے بارے میں سننا نا، تو اس لیے میں ایسے ہی ویڈیو ڈالتی ہوں اپنے ان تمام سبسکرائبر کے لیے، اور کہ میری لائف میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اور میں ایسی اپنی بہنوں کو کہوں گی کہ جن کی دوسری شادی اللہ نہ کرے
جو مطلب جن کی لائف میری طرح ہونے والی ہے وہ بھی سیکنڈ وائف بننے والی ہیں، تو میں ان پیاری بہنوں کو کہوں گی کہ پہلے اچھے سے آپ لوگ اپنی، اگر آپ کے ہسبینڈ کی بھی فرسٹ وائف زندہ ہے تو آپ اچھے سے اسے مل لیں، ملاقات کر لیں۔ سوری میری پیاری یوٹیوب فیملی، درمیان میں کال آ گئی تھی، اس کی بیل بج رہی تھی نا، تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ آپ اچھے سے تسلی کر لینا پھر آپ شادی کرنا۔ ویسے تسلی تو میں نے بھی کی تھی نا، میری ہسبینڈ کی پہلی وائف اسپیشل آئی تھی مجھے ملنے کے لیے، بلوچستان سے وہ پنجاب آئی تھی اور میرے ساتھ وہ تقریباً 3-4 دن وہ رہی ہے، مطلب بالکل اس نے تسلی دلوائی تھی، بالکل خوش تھی وہ، سب کچھ مطلب شاپنگ کرنے گئی تھی میرے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، سب کچھ صحیح تھا، پتہ نہیں پھر اس کے مزاج اچانک سے کیسے بدل گئے۔ خیر اللہ خیر کرے گا، میری تو پوری کوشش ہے، میں اپنی طرف سے اسے ابھی پورا پیار دے کر آئی ہوں اور مطلب اس کے موڈ وغیرہ مزاج ٹھیک کر کے آئی ہوں، اور لاسٹ میں جو لڑائی ہوئی تھی پر بعد میں پھر میرے ہسبینڈ نے ہم لوگوں کی فون میں صلح کروا دی ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے اور میں نے اسے کہا ہے کہ اب میں بچوں کو دوبارہ بھی، اب جب بھی میرے ہسبینڈ آیا کریں گے ولیج میں ساتھ آیا کروں گی، تو میں نے انہیں کہا ہے ہمارا بھی ایک کمرہ بنوا دینا تاکہ آپ کو بھی مطلب میری وجہ سے پریشانی نہ ہو، تو وہ بھی کہہ رہی تھی ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہارا الگ سے کمرہ بن جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ تو اب میں اپنے ہسبینڈ کو یہی کہہ رہی ہوں، اب بچوں کا بھی دل لگ گیا تھا وہاں اچھے سے نا، اپنے دادی چاچوں سے، کزنوں سے، بہت بہن بھائیوں سے، سب سے بڑی بات نا، بہن بھائیوں کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا، کہیں بھی ہم لوگ جا رہے تھے یا کوئی بھی چیز بچے لا رہے تھے ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے، اور کھانا بھی اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے تھے سب بہن بھائی نا۔ تو میں یہی چاہتی ہوں بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کا آپس میں پیار بڑھے نا، اور جتنی بھی نفرتیں ہیں سب کچھ ہیں درمیان میں ہٹ جائیں، کیونکہ اب تو شادی ہو گئی ہے، میں بھی بچوں کی ماں ہوں، وہ بھی بچوں کی ماں ہے، اب مل جل کر رہنا ہی بہتر ہے ہم سب کے لیے نا۔ بلکہ میں اپنی بڑی بیٹی کو کہہ رہی تھی، میری جو ہسبینڈ کی مطلب فرسٹ وائف سے ہے، کہ میں اسے لے آتی ہوں پنجاب، یہاں اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کا ایڈمیشن کرواؤں گی، قرآن پاک پڑھے، یہاں ٹیوشن جائے، وہاں بھی اسکول ہیں بچے جاتے ہیں، پر وہاں کی تعلیم مطلب جہاں میری بیٹی 1 کلاس میں مطلب جتنا اسے آتا تھا وہاں وہ 3 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، مطلب اتنا اسے آ رہا تھا، اور ان کا جو ہمارا جو بڑا بیٹا تھا میری ہسبینڈ کی پہلی وائف کا بیٹا، وہ 5 کلاس میں تھا، میری 1 کلاس کی بچی اس کی بک سنا رہی تھی نا، مطلب اتنا فرق ہے یہاں اور وہاں کی تعلیم میں نا۔ تو پھر میں نے انہیں کہا نا، تو بھائی میں بیٹی کو لے جاتی ہوں، تو اس ٹائم تو مان گئی تھی، پھر بعد میں چینج ہو گئی تھی کیونکہ لڑائی ہو گئی تھی، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، تو بس پھر میں نے اسے کہا ہے نا، تو میں اپنے لیے وہاں ایک کمرہ بنواتی ہوں اور یہاں بچوں کو پھر یہاں بھی لے آؤں گی میں نا۔ تو اللہ کرے ہم لوگوں میں ایسے ہی پیار محبت قائم رہے، اور میری تو یہی کوشش ہے کہ میں جتنا ہو اسے خوش رکھ سکوں نا، اور کیونکہ ہسبینڈ تو ہم دونوں کا ایک ہی ہے، اب تو مطلب جو ہونا تھا شادی تھی، بچے ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے ہیں، تو اب جتنا ہو ہم دونوں فیملیوں میں پیار ہو نا، بہن بچوں میں پیار ہو۔ آج کا ولاگ اتنا ہے پیاری یوٹیوب فیملی، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ڈن کر دیں، اور چینل اگر کوئی نیو واچ کر رہا ہے تو پلیز آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ہاں ایک کوسچن، بہت مزیدار کوسچن کیا تھا میرے کسی سبسکرائبر، میری سسٹر نے، کہ سسٹر آپ بہت زیادہ ہیلدی لگ رہی ہو، آپ بتائیں کہ آپ دوبارہ سے پریگننٹ ہو کیا، آپ کا بیبی ہونے والا ہے؟ تو میں اس سسٹر کو جواب دوں گی نہیں پیاری سسٹر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جتنے بچے دیے ہیں یہی کافی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا دیا ہے، اور ٹوٹل مطلب دونوں وائفوں کے ملا کر ہم لوگوں کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں اور 5 بیٹی ہیں نا، سوری 6 بیٹی ہیں، ہاں 3 وہاں سے بیٹی ہیں اور 3 میری، 6 بیٹی ہیں اور 3 بیٹے، 9 بچے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، اتنے بچے ہی کافی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس میں نے ایک دم سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس بہن کے سوال کا جواب دے دوں نا، کہ بس میرے آپریٹ ہوئے تھے، آپریٹ کے بعد بس وزن میرا ایسا ہو گیا ہے،
اور میں پریگننٹ نہیں ہوں۔ اچھا، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا پیاری یوٹیوب فیملی۔ ہم بھی پارٹی انجوائے کر کے واپس جا رہے تھے، تو بس انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نیو ولاگ کے ساتھ، ایک نیو صبح کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور پلیز آپ لوگ بیڈ کمنٹس نہیں کیا کرو، میرا دل بہت زیادہ دکھتا ہے، بہت زیادہ نا۔ بس آپ لوگ اپنا پیار دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔